قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام میرے ناظرین، مرد و خواتین، بچوں کا، بزرگوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس درس یا تقریر کا عنوان ہے شب معراج کا تحفہ۔ جب بھی ہم شب معراج یہ لفظ سنتے ہیں یا جب بھی ہم شب معراج کا بیان سنتے ہیں، شب معراج ہمارے تصور میں آتا ہے، تو صرف ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد الاقصی اور مسجد الاقصی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر۔ یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، تو یہ واقعے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند تحفے بھی دیے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پر توجہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میرا یہ درس جو ہے، جو معراج کا پورا واقعہ ہے، تفصیل سے بتانا یہ مقصد نہیں ہے، مختصر سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، مگر اس میں یہ کوشش کروں گا کہ جو ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہ رات ہمارے زندگی میں نصیب فرمائی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں نصیب کرے، تاکہ ہم اس رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمان امت میں حالات اچھے ہونے کی اس طریقے کی دعائیں مانگنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان نصیب فرما دے انشاءاللہ، آمین۔ جب بھی ہم شب معراج کے بارے میں تصور لاتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ جو کم علم مسلمان ہیں اور جو غیر مسلمان ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے 1400 سال پہلے، جبکہ سواری اتنی تیز نہیں تھی، فلائٹ کی کوئی جو سہولت نہیں تھی، بجلی کی رفتار کی کوئی سہولت نہیں تھی، ہاں، تو مسجد مکے سے مسجد الاقصی اور مسجد الاقصی سے ساتویں آسمان کے اوپر، پھر اسی نوعیت سے واپس مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دماغ میں سوالات آتے ہیں، اور غیر مسلمان کو تو یہ موقع ہی ملتا ہے کہ تمہارے کیسے نبی ہیں جو اتنی بڑی بات کرتے ہیں، جو ایک رات میں کیا اتنا بڑا سفر ہو سکتا ہے کیا؟ اس زمانے کے لحاظ سے جب اونٹ چلتے تھے یا پھر گھوڑے چلتے تھے، اس زمانے میں اتنا بڑا سفر ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سائنٹیفک اوزار یوز کر پلین کو یوز کر 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے۔ مسجد مکے سے مسجد الاقصی 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ، مگر اس زمانے میں اونٹ سے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اتنی رات کو آپ مکے سے مسجد الاقصی پہنچ گئے اور مسجد الاقصی سے آسمان میں پہنچ گئے، پھر آسمان سے مسجد الاقصی اور واپس مکے میں کیسے آ گئے؟ یہ سوالات کرتے ہیں غیر مسلمانوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی، آپ پہلی صورتیں پڑھنا شروع کریں گے تو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مومن، ایک مسلمان کی ایک صفت بتائی ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 میں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں، مگر پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم نے جب قرآن مجید نازل ہو رہی تھی جب ہم نے یہ واقعات کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے صحابہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقیوں کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ تو یہ جو معراج کا یہ جو پورا واقعہ ہے یہ بھی غیب کا واقعہ ہے۔ ایک متقی، ایک مومن، ایک مسلمان کو اس پر ایمان لانا اس کے اوپر یہ لازم ہے۔ آج کے جنریشن میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر ناسا جو یو ایس میں ایک آرگنائزیشن ہے جو اسپیس کے بارے میں جو جانکاری رکھتے ہیں، اسپیس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، جب ناسا کہتی ہے کہ ہم نے ہمارا سیٹلائٹ مارس میں پہنچا دیا تو ہم بے جھجک اس پر ایمان لاتے ہیں، بے جھجک اس پر یقین کرتے ہیں۔ کیا ہم نے مارس میں واقعی جا کر دیکھا کہ مارس میں ان کا سیٹلائٹ پہنچ گیا ہے؟ نہیں دیکھا ہے ہم نے، مگر پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اس غیب پر۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگلے 20 سال میں ہم ایلینز کو پکڑ لیں گے، ایلینز کی جانکاری پوری حاصل کر لیں گے، پھر ہم ایمان لاتے ہیں ہاں بھائی سائنس ہے، بہت ماڈرن سائنس ہے، یہ سائنس کر سکتی ہے، یہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ان غیب پر بھی ایمان لانا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ یہ جو واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں، اتنا ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ جو ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں گے ایک معنوں میں، مگر قرآن کے واقعات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، معراج کے واقعات کو، قرآن مجید کے نزول ہونے کے وقت کو ہم دھوکہ دہی نہیں دیکھ سکتے، ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ غیب پر ایمان لانا سب سے پہلی ایک مسلمان مومن کی یہ صفت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا میرے درس میں انشاءاللہ مختصر سے معراج کا واقعہ پورا پیش کروں گا۔ میری نیت یہ رہے گی کہ اس سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے، اس سے ہمیں لیسنز کیا ملتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کیا دیے وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اسراء اور معراج میں فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں 2 معجزے ہوئے۔ پہلا اسراء، مکے سے مسجد الاقصی، یہ زمینی سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ مسجد الاقصی سے آسمانوں میں چلے جانا، عروج میں چلے جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزے ایک رات میں پیش آئے، مکے سے مسجد الاقصی، مسجد الاقصی سے آسمان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے۔ معراج کا معنی جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجد الاقصی سے آسمان کی طرف ہے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 جگہ ہمیں بتایا قرآن مجید میں۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر دیا ہے، اور سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 1 سے 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معراج کے واقعے کو تفصیل سے بتایا ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں 2 معراج نصیب ہوئی۔ ہمیں عموماً طور پر ایک معراج کا واقعہ ہی زیادہ مشہور ہے اور ایک معراج کے واقعے کو ہی ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار معراج ہوئی۔ ایک جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو آیتیں بتائی ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 105 اور سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 1 سے 15 میں۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے، صحیح بخاری کے اندر بک آف ڈریمز کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی تھی اس کتاب میں آپ کو تفصیل سے واقعہ پیش آتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ جو شروعات میں ہوتا ہے کہ یہ جو سال ہوتا ہے معراج کے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غمگین واقعات پیش آتے ہیں۔ اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الحزن نام سے اس سال کو لقب دیا ہے۔ اس کا معنی ہے دا ایئر آف سیڈنس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں 2 غمگین واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلا ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا تھے،
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے کئی سارے مرحلوں میں بہت زیادہ مدد کی تھی، ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اس سال انتقال ہو جاتا ہے۔ اس معراج کا جو سال ہے، یہ جو سال میں معراج واقع پیش آئی، اس سال میں یہ معاملات پیش آتے ہیں، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اب معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے اسے بتاتے ہیں کہ جب میں مکے میں تھا، 2 فرشتے میری جانب آئے، چھت پھٹا اور 2 فرشتے میری جانب آئے، انہوں نے میرے سینے کو کھولا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ میرے سینے کے اندر میرے سینے کو انہوں نے زمزم کے پانی سے دھویا۔ آج میڈیکل سائنس آسانی سے یہ بتا سکتی ہے کہ سینے کو کھولا جا سکتا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے، لنگس ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس اس سے جو ہے وابستہ رکھتی ہے، میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، اس سے منع نہیں کرتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سینہ کھولا گیا اور زمزم کے پانی سے میرے دل کو اور میرے سینے کو دھویا گیا، اور اس کے اندر ایمان اور حکمت کی باتیں بھر دی گئی۔ کیا کیا گیا؟ میرے سینے کے اندر ایمان اور حکمت کی آیتیں بھر دی گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ چلیے اب آپ کو چلنا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی ایک جانور پر بٹھایا گیا۔ براق کسے کہتے ہیں؟ گدھے سے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور گھوڑے سے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے سائز میں، اسے براق کہتے ہیں، اور اس کی رفتار بجلی کی مانند ہے، سب سے تیز، بجلی سے بھی تیز اس کی رفتار ہے۔ ایک اس کا پاؤں اگر زمین میں ہے، دوسرا پاؤں وہ وہاں ڈالتا ہے جہاں پر آپ کی نظر پڑتی ہے، جتنی دور آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا دوسرا پیر پڑتا ہے۔ اتنی رفتار سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس کی طرف لے کر جاتا ہے براق یہ جانور۔ پھر وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیت المقدس پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس جانور کو کیسا باندھا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام پہاڑ کے کونے کو اشارہ کرتے ہیں، تو پہاڑ کا کونے کا حصہ ٹوٹ کر آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس، وہ آ جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کو اس سے باندھ کر وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے۔ مکے سے بیت المقدس کیا ہوتا ہے؟ اسرا کا سفر ہوا، یہ زمینی سفر ہوا۔ بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ یہ 2 معجزے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہی پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، کوئی یہ مانے یا نہ مانے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان کو دروازے ہوتے ہیں، آسمان کو دروازے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام پہلے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتے اندر سے آواز دیتے ہیں کہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہوں جبرائیل۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور کون ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان دونوں کے لیے آسمان کا پہلا دروازہ کھلتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام اس پہلے آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا وہ استقبال کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام ملتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی سیدھی جانب اچھے چہرے یعنی چمکتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں سیدھی جانب، اور بائیں جانب آدم علیہ السلام کے کالے چہرے یعنی مایوس چہرے، بہت خطرناک چہرے ہوتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے آدم علیہ السلام کے سیدھی اور بائیں جانب؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو سیدھی جانب والے لوگ ہیں یہ جنتی لوگ ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بائیں جانب والے لوگ ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے کہ پل صراط کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، قیامت کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، سفارش کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، تو آدم علیہ السلام کے سیدھی اور بائیں جانب جنتی اور جہنمی کہاں سے آ گئے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے۔ العلیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہاں پر اور ایک سوال آ سکتا ہے
کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم موجود ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بنائی ہی کیوں؟ سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان بنا دیتا اور اللہ کو پتا ہے کہ جنت میں جاتا تو اسے جنت میں ڈال دیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دوزخ میں ڈالتا تو اسے دوزخ میں ڈال دیتا۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا میں آزمائشیں بنائی، آزمائشوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن کی اطاعت، اللہ کے احکامات کے ماننے والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور نافرمانوں کو بھی بھیجا، تاکہ یہ بتا سکے کہ تمہارے اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی گئی، تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے تمہیں یہ بدلہ دیا گیا، تمہارے اس برے کام کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی گئی۔ یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا بنائی اور ہمیں بتانا ہے کہ بھائی تمہاری غلطی یہ ہے، اسی لیے تمہیں یہ سزا دی گئی۔ تقدیر پر جو ایمان لانا ہے اسی کو کہتے ہیں۔ چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسی لیے میں برا کام کر رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تہمت ہے، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم برا کام کریں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے۔ العلیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جاننے والا، ہر چیز جاننے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ فلاں وقت پر کیا کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسی لیے ہم کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم کرنے والے ہیں ہماری زندگی میں، اسی لیے اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں ہر چیز پتہ ہوتی ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہمیں نکالنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا کو بنا دیا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا تو جنت اور جہنم میں ڈال دیتے۔ اسی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سیدھی جانب جن کے چہرے چمکتے تھے، اچھے چہرے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کہ پورے جنتی ہے، اور بائیں جانب جن کے چہرے برے اور کالے تھے بتا دیا کہ یہ پورے جہنمی ہیں۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام اور آدم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے آسمان پر کون ملتے ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ وہی ان کے پاس جانے سے پہلے بھی وہی واقعہ پیش آتا ہے، فرشتوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کون ہے، پورا واقعہ پیش آتا ہے۔ تیسرے آسمان پر بھی وہی واقعہ پیش آتا ہے، کھٹکھٹانے کا واقعہ پیش آتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، پرمیشن لی جاتی ہے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ملتے ہیں، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام ملتے ہیں، چھٹویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں بیت المعمور کے پاس۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نمبر 92 آیت نمبر 1 اور 3 اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے، تفسیر ابن کثیر میں، اور اس کی احادیثیں پڑھیں گے تو بیت المعمور اس جگہ کو کہتے ہیں جو زمین میں جہاں پر کعبہ ہے، جو جگہ پر کعبہ ہے اسی ڈائریکشن میں آسمان میں 7ویں آسمان سے اوپر وہی سیم ڈائریکشن میں ایک کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس کعبے کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیسا کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اگر ایک فرشتوں کے لشکر نے ایک بار اس کا طواف کر لیا تو قیامت تک انہیں دوسرا موقع نہیں ملے گا، اتنے سارے فرشتے ہیں۔ ایک بار طواف کر لیا تو نیکسٹ ٹرن ان کا آئے گا ہی نہیں، ان کی باری آئے گی نہیں، اور فرشتوں کو کرنا ہے، اور فرشتوں کو کرنا ہے، اتنے فرشتے لائن میں ایک بار کر لیا تو قیامت تک ان فرشتوں کو موقع نہیں ملے گا۔ اس جگہ کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ اس کے بعد 7واں آسمان جو ہے اس کو کراس کر جب آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھائی دیتا ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت دکھائی دیتا ہے، بیری کا جھاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا پتا ایک جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہے۔ اس جھاڑ کا، اس درخت کا پتا ایک ہاتھی کے کان کے برابر ہے، اور اس کا پھل جو ایک ڈرم ہوتا ہے نا ہمارے پاس، ڈرم گھروں میں، اس ڈرم کے سائز کا اس کا ایک پھل ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سدرۃ المنتہا کے پیچھے مجھے کئی قسم کے رنگ دکھائی دیے، بہت قسم کے مجھے رنگ دکھائی دیے۔ اس سے ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ آج کل جو ماڈرنزم کے طور پر، گانے بجانے کے طور پر کلبز ہو، پبز ہو، اور جو بارز ہو، ایسے جگہوں پر لائٹنگ ڈال کر جو نوجوانوں کو لبھایا جاتا ہے، ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ اور آج کل بھی آپ دیکھ لیں گے جہاں کہیں پر بھی
ہم دیکھیں گے تو لائٹنگ کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، دکانوں میں کسٹمرز کو لائٹنگ کے ذریعے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو غلط کاموں میں لائٹنگ کے ذریعے اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہمیں ان لائٹنگ میں اٹریکٹ نہیں ہونا ہے، اس لائٹنگ، اس کلرز، ان رنگوں کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر دیکھے تھے۔ آج کلبز اور پبز لائٹنگ سے بھرے ہوئے، وہاں پر نوجوان بھرے ہوئے ہیں، کیوں؟ بہت رنگین لائٹنگ ہے، بہت سکون والی میوزک ہے، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ ایک شخص کو جاننا بہت ضروری ہے، ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، یہ سب بہت برے کام ہے جس سے ہمیں باز آنا چاہیے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت سارے رنگ دکھائے گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں، رک کر کہتے ہیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مگر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام وہیں رک جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جاتے ہیں۔ آگے جانے پر یہاں پر وہ تحفہ ہے اور وہ تحفے ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے صلاح یعنی نماز۔ یہ ورڈ یا لفظ نماز یا صلاح جیسے ہی ہم سنتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے جسموں میں جو ہے ایک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی نماز پڑھنا ہے، جا کر میرے کاروبار کو چھوڑ کر جا کر نماز پڑھنا ہے، میرے بزنس کو چھوڑ کر جا کر نماز پڑھنا ہے، میرے آفس کو چھوڑ کر جا کر نماز پڑھنا ہے، مجھے جو ہے بزنس کا میرا بوم ٹائم ہے، یہ ٹائم پر مجھے بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے، یہ ٹائم پر میرے بہت سارے کلائنٹس ہیں، ان کو چھوڑ کر جا کر میں کیسے نماز پڑھوں؟ یہ ہمارا آج کل کا جو ہے نوعیت بن گئی ہے، یہ ہمارا ایک آج کل کی جو ہے ہمارا ذہن بن گیا ہے۔ سوچئے جو گفٹ، جو تحفہ جس کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے، تصور کریے ہمارے محلے کے کوئی پریزیڈنٹ ہو، سیاسی پریزیڈنٹ ہو، یا پھر ایک پولیس افسر ہو، یا ایک اسٹیٹ کے ہو، آپ کو کسی چیز میں تحفہ دیتے ہیں، آپ نے اچھے نمبرات لائے اپنے ایگزام میں، کیا کیا گیا؟ آپ کو ایک تحفہ دیا گیا، آپ کی گلپوشی کی گئی، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا، آپ کو ایک ٹرافی دیا گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ٹرافی کو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، ہمارے گھر میں لگا لیتے ہیں، اس کو فریم کر کر لگاتے ہیں، جو کوئی مہمان آئے اس کو بتاتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، ہم جو ہے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے میرے ایگزام میں اتنے نمبرات لائے اور مجھے فلاں سیاسی پریزیڈنٹ ہو یا پھر ایک پولیس افسر ہو، ایک بڑی شخصیت ہو، ایک نامور شخصیت ہو، اس شخصیت نے میرے اس کام کو، میرے ان نمبرات کو سراہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ تحفہ دیا ہے اور مجھے یہ ٹرافی دی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ اتنا خوش ہوتے ہیں ہم، ایک دنیاوی انسان ہمیں اگر گلپوشی کر کرے یہ ہماری جو ہمارے باتوں کو سراہتا ہے، ہمارے کام کو سراہتا ہے، تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات کی سب سے عظیم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں، جیسا کہ میں نے کہا بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں اور ان کو قیامت تک موقع نہیں ملتا ہے، تو قیامت تک کتنے فرشتے طواف کرتے ہوں گے، اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز، ہر مخلوق، ہر جانور، ہر چرند، ہر پرند اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جاندار ہو یا بے جان چیز ہو، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، ان کا سجدہ ان کے حساب سے وہ کر رہے ہیں۔ کیا ایک مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کرا گا تو اللہ کی شان کم ہو جائے گی یا اللہ کی عبادتوں میں عبادت کوئی کم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ اگر ایک انسان، ایک بندہ عبادت نہیں کرتا تو اس کے نقصان کے لیے ہو۔ نماز جنت کا ٹکٹ ہے، اگر آپ ٹکٹ کو ہی حاصل نہیں کر رہے، ٹکٹ ہی نہیں خرید رہے، تو آپ کیا جنت میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سمپل لاجک سے ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا تحفہ نماز کا دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
50 नमाजें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं, मगर आज हम 5 पढ़ते हैं। क्यों? इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा। दूसरा तोहफा अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 285 और 286 में अल्लाह सुब्हान ताला ने ये 2 आयतें भी अल्लाह सुब्हान ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मेराज की रात तोहफे में दी थी। तीसरा तोहफा अल्लाह सुब्हान ताला की मग़फ़िरत जो है अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस मग़फ़िरत के बारे में कहा है कि जो कोई बंदा बिना शिर्क किए तौबा करता है, अल्लाह सुब्हान ताला इंशाअल्लाह उसे मग़फ़िरत करेगा। अगर कोई बंदा शिर्क कर कर तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हान ताला उसकी मग़फ़िरत को कबूल नहीं करेगा। क्यों? सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के सामने शिर्क है। अगर कोई बंदा शिर्क नहीं करता है तो अल्लाह सुब्हान ताला उसकी मग़फ़िरत करता है। अगर किसी ने शिर्क किया और उसकी माफ़ी नहीं मांगा, अल्लाह से तौबा नहीं किया उस शिर्क की, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। ये 3 तोहफे अल्लाह सुब्हान ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मेराज की रात दी है। नमाज, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और मग़फ़िरत। जब भी हम शब मेराज ये लफ्ज़ हमारे जहनों में लाते हैं तो हमें इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शब मेराज जैसे हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में ये आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस से आसमान की तरफ गए और वहाँ पर चंद वाक़यात पेश आए और हम बुर्राक़ के बारे में गुफ्तगू करने में लग जाते हैं और नबियों से मिलने के बारे में गुफ्तगू करने को लग जाते हैं। सफ़र कैसा पार कर रहे होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके गुफ्तगू में लग जाते हैं। मगर तोहफ़ा, मकसद, मेराज का जो मकसद था जो नबी ने अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, मकसद क्या है, उस मकसद को हम छोड़ दिए हैं। अगर हम छोड़े हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ये तज़किया करना चाहिए कि हम इस मकसद को जानें। जब भी शब मेराज आएगी हमारी ज़िंदगी में, हम इन सब चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में रिफ़्रेश करेंगे। अगर ये रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो शब मेराज बनाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। क्यों? मकसद ये था कि नमाज पढ़े, कुरान की 2 आयतों की तिलावतें करे। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो अजीम आयतें दी है उस मेराज की रात, और अल्लाह सुब्हान ताला से मग़फ़िरत की दुआएं करे। ये असल मकसद है, ये लेसन है, ये हमें जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने ये लेसन हमें इस मेराज की रात को दिया है। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 50 नमाजें और जो है 2 आयतें और मग़फ़िरत की खुशखबरी देकर जब वापस आ रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6वें आसमान के पास मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं 6वें आसमान से? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ने क्या तोहफ़ा दिया? तो कहते हैं कि फ़ला फ़ला तोहफ़ा अल्लाह ने मुझे दिया। तो कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं मेरी कौम बनी इसराइल से गुज़र कर आया हूँ, वो कौम जो है नमाजें नहीं पढ़ सकी, मुझे डर है कि 50 नमाजें का बोझ आपकी उम्मत नहीं उठा सकेगी। तो वो कहते हैं जाकर आप अल्लाह से इल्तिजा कर लीजिए, गुजारिश कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला इन नमाज़ों की तादाद को कम कर दे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं और गुजारिश करते हैं तो 50 से 45, 50 से 45 हो जाती है। फिर वाक़यात ऐसी पेश आता है 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 15, 10 और 5। इतने बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर अल्लाह सुब्हान तआला से जाकर इल्तिजा करते हैं कि कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे। ऐसे ही कम होते होते 50 से 5 तक आ गए, 5 नमाजें। मगर अल्लाह ने कहा कि मैं 5 नमाजों का अजर जो है 50 नमाजों के बराबर ही दूंगा। तादाद कम हुई, अजर कम नहीं हुआ। हमें याद रखना है अल्लाह कितना रहमान है, कितना रहीम है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने नमाज की तादाद को कम किया मगर उसके अजर को कम नहीं किया। कभी कभी हम बदजुबानी कर देते हैं, कभी कभी हम जोश में, जुनून में, हमारी बेइल्मी की, लाइल्मी की बुनियाद पर अल्लाह पर तोहमतें बांध देते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला कितना जालिम है, जुल्म करता है, नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिम। मगर अल्लाह ने अजर को कम नहीं किया, तादाद को कम किया। जब 5 पर भी आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे 5 दी है, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जाकर अल्लाह से इल्तिजा कर दीजिए और कम कर दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के पास जाकर मैं फिर से इल्तिजा कर दूं कि अल्लाह सुब्हान तआला 5 नमाजों को भी कम कर दे। बेइल्म मुसलमान, लाइल्म मुसलमान ये कह सकता है कि अगर वो एक ट्रिप भी जाके आते तो 5 भी खत्म हो जाती।
ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے نا. شیطان کہیں پر بھی موجود ہے. شیطان ہمارے ذہن سے کھیلتا ہے, شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے, خون کی رفتار سے ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے. شیطان ہمارے دماغ میں لاتا ہے کہ اتنے بار چلے گئے, 9 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کر التجا کرے کہ نمازوں کی تعداد کو کم کر دے. اللہ نے 5 تک لایا, اجر کو کم نہیں کیا. 5 پر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم کر دو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے. ہم کہیں گے, ہمارے آج اس جنریشن کے مسلمان کہیں گے کہ بھائی اگر وہ ایک بار چلے جاتے تو کیا ہوتا, 5 کے 5 بھی چلے جاتی. ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے. ایسے خیالات کو ہمارے دماغوں میں سے, ہمارے ذہنوں میں سے نکالنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طریقے کے معراج پیش آئے ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ مکے سے مسجد الاقصیٰ سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. اسرا کا سفر اور معراج کا سفر, وہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کر پھر واپس مسجد الاقصیٰ ہے, اور مسجد الاقصیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے مکہ, اپنے گھر کو واپس چلے گئے. جو دوسرا واقعہ, جو دوسری معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, وہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری بک آف ڈریمز, اس حدیث کو اس کے راوی ہے سمورہ بن جندور. یہ صحابی کا نام ہے جنہوں نے اس حدیث کو جو ہے نقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں جو معراج ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کا یہ دوسری معراج ہے. اور نبی اور انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں, یہ بھی نبوت کا حصہ ہوتا ہے, یہ ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے. اس معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے عذاب دیکھتے ہیں. پورے آپ کو فرشتے دکھاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے عذاب ہوتے ہیں, کس کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ کس گناہ پر کتنا, کس عمل پر کتنا گناہ ملے گا, کس برے کام پر کتنا گناہ ملے گا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی معراج میں جاتے ہیں اپنے خواب کے اندر, تو دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک انسان کو پہاڑ کے کونی پر لا کر اس کا سر کو رکھتا ہے, اور بڑے پتھر سے اس کے سر کو مار کر کچلتا ہے, اور وہ پتھر نیچے آتا ہے زمین پر. فرشتہ نیچے سے پتھر لاتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے, وہ اس کا سر واپس صحیح بن جاتا ہے, پھر اس سر کو پھوڑتا ہے, اس کا سر چکنا چور کرتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پتھر لاتا. تو یہی پروسیس ہوتے رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ گناہ کیا ہے, یہ گناہ ایسا اس نے کیا کیا جو اس کو عذاب مل رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے. دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہونٹ کو پکڑ کر پیچھے جانب اس کی گدی تک لے کر جاتے ہیں. دیکھیے ہونٹ کا بہت نرم چمڑا ہوتا ہے. کبھی ہم کھانے کے دوران ہمارے دانت کے درمیان ہمارا ہونٹ کا حصہ آ جاتا ہے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس نرم حصے کو فرشتے پکڑ کر کھینچ کر اس کی گدی تک لے جاتے ہیں. بہت چیخ اور چلاتا ہے وہ شخص. پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, تو کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے. تیسرا شخص جو دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم تندور کی بھٹی دیکھتے ہیں نا, تندور کی بھٹی بہت گرم, جس کے اندر تندور کی روٹی پکائی جاتی ہے, بہت گرم ہوتی ہے. اس کے قریب بھی اگر ہم جائیں گے تو بھاپ سے ہم تل ملا جائیں گے. ویسے تندور کی بھٹی کے اندر ایک انسان جل رہا ہے, آگ میں, بھٹی میں وہ تل ملا رہا ہے, اور اس کی شرمگاہوں سے شیخ داخل کی جا رہی ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے. آگے دیکھتے ہیں کہ ایک سمندر ہے, خون کا سمندر ہے, بدبودار سمندر ہے, اس کے اندر ایک انسان ڈبکی لگا رہا ہے, ایک انسان ڈوب رہا ہے, اور وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے, مگر ایک فرشتہ اس کو پتھر مار کر کیا کرتا ہے, پھر سمندر کے اندر داخل کر دیتا ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے. اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک شخص ٹھہرا رہتا ہے, ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے. دیکھتے ہیں اس کا چہرہ بہت مایوس ہے, کبھی اس نے مسکرایا ہی نہیں, زندگی میں کبھی وہ مسکرایا ہی نہیں. پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کے چہرے پہ کیا ہوا, اس کو کیا ہوا. فرشتے کہتے ہیں کہ آپ آگے تو بڑھیے. پھر آگے بڑھتے پھر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کا چہرہ بہت مسکراتا ہوا, بہت کھلا چہرہ, بہت چمکتا چہرہ, بہت حسین چہرہ. پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو اب فرشتے جو ہے پورے جو واقعات سے پیش آئے ہیں, پورے واقعات سے گزرے ہیں,
ان کا ایک ایک کی تعبیر فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. سب سے پہلا شخص کیا تھا؟ سب سے پہلا شخص کو فرشتے نے پہاڑ کی چوٹی پر اس کے سر کو رکھ کر بڑے پتھر سے کچل رہا ہے اور اس کا سر پورا چکنا چور ہوتا ہے، پتھر واپس گرتا ہے، فرشتہ واپس لے کر آتا ہے، اس کا سر پھوڑتا ہے. یہی پروسیس بار بار ہو رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو مسلمان ہے، کافر نہیں، مشرک نہیں، منافق نہیں، یہ مسلمان شخص ہے، یہ اچھا شخص ہے، یہ قرآن پڑھنے والا شخص ہے. مگر یہ وہ شخص ہے جب اذان ہوتی تھی، اذان جب اس کو سنائی دیتی تھی، یہ نماز کے لیے اٹھ کر نہیں جاتا تھا. اب یہاں پر میرا اور ہم سب کا یہاں پر تزکیہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی ہماری زندگیوں میں کتنے بار نماز کی اذان کے جو کلمات ہمارے کانوں کے اندر پڑنے کے بعد بھی ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ کر جاتے ہیں. ہمارا بزنس، جاب، کلائنٹ، آفس، یہ ہر چیزیں ہماری نماز کی آڑ میں آ رہی ہیں. جو کارپوریٹ ورلڈ میں جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، بہنیں کام کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے جاب کو اگر نماز میں وہ خلل بن رہے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے ایسے جاب کو جو اللہ کی عبادت میں جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں. اگر چھوڑ نہیں سکتے تو آپ کے آفس سے پرمیشن لے لیجئے، 10 منٹس، 20 منٹس، 15 منٹس نماز کی پرمیشن لے لیجئے. اگر وہ جاب میں آپ کو نماز نہیں ہے تو آپ جاب چھوڑ دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا رزق دوسری جگہ لکھے گا انشاءاللہ. میں اسی لیے یہ بات بتایا ہوں کیونکہ آج کارپوریٹ ورلڈ میں مسلمان بھائی اور ہماری بہنیں اتنے موجود ہیں ماشاءاللہ. اچھی چیز ہے، اچھے لیول پر جا رہے ہیں، مگر وہ لیول کس کام کا جس زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے. اچھے پوزیشن حاصل کر رہے ہیں، آپ جی ایم بن جائے، آپ مینیجر بن جائے، آپ سی او بن جائے، ہر چیز بن جائے آپ کی زندگی میں اس دنیا کی حد تک. مگر جب آپ کی آنکھ بند ہوئی، سانس بند ہوئی، تو جب دوسری دنیا میں جائیں گے تب آپ کی نماز ہی آپ کو کام آئے گی. اگر اس زندگی میں وہ نماز نہیں ہے تو آپ کی اس دنیا کا پوزیشن میں کہتا ہوں کہ بیکار ہے. تو آج کل جو نوجوان ہمارے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نماز کو توجہ دے. جب بھی اذان کے کلمات ان کے کان میں پڑتے ہیں سب کام چھوڑ کر پہلے نماز کو ترجیح دے، نماز کو توجہ دے. ہماری ماؤں سے، ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ گھر گھرستی کے جتنے بھی اہم کام میں آپ لگے ہوئے ہیں سب کاموں کو چھوڑ کر پہلے آپ نماز پر توجہ دے. ہماری فجر کی نماز نیند میں جاتی ہے، ظہر کی نماز جاب میں جاتی ہے، عصر کی نماز ہمارے ریسٹ میں جاتی ہے، سکون میں جاتی ہے، آرام میں جاتی ہے، مغرب کی نماز ہمارے پکوان میں، اور مرد حضرات کی جو سفر میں چلی جاتی ہے، عشاء کی نماز انٹرٹینمنٹ میں چلی جاتی ہے. خواتین سے گزارش ہے کہ ٹی وی کے اندر جو سیریلز آتے ہیں ان کو چھوڑے، وہ سیریلز کام آنے والے نہیں ہیں. سیریلز کے اندر گانا بجانا اور بھجن بجتے ہیں. مسلمان گھر میں اذان کے کلمات کم اور بھجن بجتے ہیں. یہ مسلمان قوم اور یہ مسلمان امت بن چکی ہے، اس کے ہمارے ماں اور بہنیں یہ حرکت اور یہ کام کو انجام دے رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. تو اس گھر میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اذان کے کلمات نہیں ہے، مگر ہندو کا بھجن بجتا ہے. اس بات پر غور و فکر کرنا ہے. تو یہاں پر توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ اذان کی کلمات جیسے آپ سنتے ہیں آپ کو نماز کو اٹھنا ہے، یہ فائنل ہے. دنیا کا کوئی بھی اہم کام ہو، آپ کوئی بھی بہت بڑا کام کر رہے ہو، جتنی بھی بڑی ڈیلنگ آپ کر رہے ہو اس ڈیل کو چھوڑ دیجئے، پہلے اللہ کے سامنے آپ جھک جائیے. نماز ایسی چیز ہے جب آپ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، جب آپ زمین کو آپ کا چہرہ لگا کر آپ کچھ کلمات کہتے ہیں تو 7ویں آسمان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلمات کو سن رہا ہے. زمین پر آپ نے چہرے کو لگا کر کلمات پڑھے، وہ کلمات 7ویں آسمان کے اوپر اللہ سن رہا ہے. ایسی نماز کا یہ معجزہ ہے. زمین کو لگا کر آپ نے کلمات پڑھے، منہ آپ کا زمین کو لگا کر پڑھتے ہیں نا، آپ کے کلمات کون سن رہا ہے؟ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر. یہ ہے نماز کی، یہ ہے صلاح کی ہماری حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں ذہن میں لانا ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں، اذان سن کر ہم انجان کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے سائڈ کرتے ہیں، بازو رکھ دیتے ہیں اذان کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ دکھایا گیا کہ وہ شخص کا سر پہاڑ کی کونی پر رکھا جائے گا اور بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر کچل دیا جائے گا. کیا میں
یا آپ ان میں سے ہو سکتے ہیں اذا کو سن کر اس کو انجام کرنے کی بنیاد پر ہو سکتے اگر ہیں تو جلد سے جلد اس سے باز آنا ہمیں چاہیے. دوسرا جو شخص جس کا ہونٹ کو پکڑ کر گدی تک لے جا رہے تھے, یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص ہے جو بڑی آسانی سے جھوٹ بولتا تھا, بڑی آسانی سے جھوٹ, یعنی جھوٹ اس کا پیشہ ہے, جھوٹ سے وہ نام کماتا تھا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میرا نام لیتے ہی فلاں کام ہو جاتا ہے, میں اگر کوئی کام شروع کرتا ہوں تو فوراً وہ کام ہو جاتا ہے, میں بڑے بڑے آدمیوں کو, بڑے بڑے ہستیوں کو میرا کام کرا دیتا ہوں, بڑے بڑے ہستی میرے نام سے کام, بہرحال کئی ساری باتیں ہم کرتے ہیں. جھوٹ سے نام کمانا, جھوٹ کلام بنا لینا, جھوٹ کو تکیہ کلام بنا لینا. تکیہ کلام کسے کہتے ہیں؟ ہر بات کے اندر جھوٹ. 5 سینٹنس اگر ہم ہمارے منہ سے کہہ دیں گے تو اس میں سے 3 جھوٹ ہوتے ہیں. یہ آج مسلمان قوم ہو چکی ہے, تو اس سے باز آنا ہے. اور یہاں پر ایک نصیحت کروں گا میں, انشاءاللہ یہ جو ورڈ ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو کا معنی ہوتا ہے انشاءاللہ. آج یہ جھوٹ کے بدل میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر, کیا آپ کل مجھے ملیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ, تو سمجھ جانا ہے کہ یہ کل نہیں ملیں گے. کیا وہ فلاں کام ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ, کا مطلب وہ کام نہیں ہوگا. غیر مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ اگر مسلمان اگر انشاءاللہ کہہ دے تو وہ کام نہیں کرے گا. کیا ہماری مسلمان امت ایسی بن چکی ہے کہ ہمارا امیج غیر مسلمانوں میں یا مسلمانوں کے اندر ایسا بن چکا ہے کہ انشاءاللہ کہنے پر کہہ دیں گے کہ مسلمان یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہہ دیا. یہاں پر گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کو جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بول دیجئے, مگر انشاءاللہ کے الفاظ کو جھوٹ کے بدل میں مت استعمال کریے. جھوٹ بولنے سے کم گناہ ہوگا, مگر انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا یہ ورڈ استعمال کر کر میں جھوٹ بولوں گا یا دھوکہ دوں گا یا دغا بازی کروں گا تو اس پر ڈبل جو ہے عذاب اور سزا ملے گی. تو انشاءاللہ کا الفاظ جھوٹ کے بدل میں کبھی استعمال مت کریے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آ سکتا ہے. تو یہ جھوٹ سے باز آنا. دوسرا شخص کون تھا؟ جس کے ہونٹ کو پکڑ کر گدی تک لا رہے ہیں. کیوں؟ یہ جھوٹ اس کا تکیہ کلام تھا. چوتھا, جو تندور کی طرح پگھل رہا تھا, گل رہا تھا, آگ میں جھلس رہا تھا. یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو زنا کرتا تھا. مانے شادی سے پہلے غلط کام کرنا, شادی سے پہلے ہم بستری کرنا, یہ غلط کام کرنا زنا کہلواتا ہے. آج قوم میں دیکھ لیجئے, ہماری قوم میں مسلمان نوجوان میں دیکھ لیجئے, جو ہے کالج کے نام پر, دوستی کے نام پر, فرینڈشپ کے نام پر کتنے غلط اور برے کام انجام دیے جا رہے ہیں. مسلمان نوجوان ہو یا مسلمان نوجوان لڑکی ہو یا ہماری بہن ہو, کوئی بھی ہو, وہ ہماری مسلمان امت میں سے یہ غلط کام اگر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے. کئی سارے واقعات میں خود دیکھ چکا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں میں اور بہنوں کے اندر کہ اس ایسے فرینڈشپ یا جو ہے لو افیئرس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس کا بنیاد, اس کا نتیجہ زنا میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ برے کام کو انجام دیتے ہیں. اس سے باز آ جائیے, اس سے ہٹ جائیے. میں میرے بھائیوں سے اور میری ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس کے اثرات اور اس کے برے کام, اسے غلط کام سکھائیے, بچپن سے ہی ان کو سکھائیے تاکہ ہمارے بچے ان برے کاموں میں ملوث نہ ہوں. تو وہ جو تیسرا شخص تھا جو تندور کی طرح گل رہا تھا, یہ جو ہے زنا کرنے والا شخص تھا, شادی سے پہلے برے کام کرنے والا شخص تھا. اور پرسوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا نیوز میں, اس میں یہ بتایا گیا کہ دلی میں ہر دن 6 برے کام کے واقعات پیش آتے ہیں. ہر دن 6 برے کام, 6 ریپ ہوتے ہیں ایک سٹی میں. انڈیا کا کیپٹل ہے وہ دلی, 6 ایک دن میں. تو پوری انڈیا کا جائزہ لگائیے آپ, کتنے ہوتے ہوں گے ایک دن میں, اور پھر پوری دنیا کا جائزہ لگائیے آپ, کتنے ہوتے ہیں ایک دن میں. اس کے بعد یہ جائزہ لگائیے ان میں سے مسلمان کون کون ہیں, ہماری امت کون کون ہے جو اس کام میں ملوث ہو رہی ہے. ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اس کا تزکیہ کرنا چاہیے, ہمیں اس سے جانکاری حاصل کرنا چاہیے کہ کیوں یہ حرکت ہو رہی ہے, کیوں یہ کام ہو رہا ہے, کیوں یہ برے کام اس معاشرے میں پھیل رہے ہیں اسلامی تعلیمات نہیں ہونے کی وجہ سے. اور جو وہ شخص کون سا شخص جو خون کے سمندر میں, بدبودار خون کے سمندر میں جو
جو تیر رہا تھا, جو کنارے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ کون شخص تھا؟ وہ شخص تھا جو سود کے معاملت داریوں میں اپنا ہاتھ بٹاتا تھا. سود کے معاملت داریاں کیا کیا ہے؟ سود لینا, سود دینا, سود کی گواہی دینا, سود کے لیے اپنی جگہ دینا, سود کے لیے کوئی بھی کاروبار کرنا, سود کے لیے ایڈوائس دینا, سود کے معاملے میں مدد کرنا. جو کوئی بھی سود کے معاملے میں مدد کرتا ہے یہ سود کی معاملت داری کے اندر آتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 سے 279 میں سود کے بارے میں خلاف کہا ہے. قرآن مجید نے شرک کے بعد جس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا غضب بتایا ہے وہ ہے سود. شرک کے بعد اللہ نے سود پر اپنا غضب بتایا ہے. اگر آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 278 پڑھیں گے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی اس سود کی بات بتا دی گئی, جو سود حرام ہے یہ بات بتا دینے کے بعد بھی سود کے معاملہ داریوں میں ملوث ہوتا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اب ایسا کون سا مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ مگر جانے یا پھر انجانے میں ہم نے اللہ کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار بھی ہو چکے ہیں. کیسے؟ پوچھ لیجئے مسلمان امت اور مسلمان خواتین, مسلم خواتین سے پوچھ لیجئے ان کے یا پھر ان کے گھر کے یا ان کے محلے کے یا پھر ان کے خاندان کے کتنے ایسے ماں اور بہنوں کے زیورات سودی کاروبار میں لگے ہوئے, سودی سینٹر میں پڑے ہوئے, رہنوں کے سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا تذکیہ کیجئے, اس کا تذکیہ کیجئے کہ کتنے سود کے معاملے میں ہماری معاملت داری کرتے ہیں. ہم فکسڈ ڈپازٹ کے نام پر بینک کے اندر فکسڈ ڈپازٹ رکھ کر اس کا سود لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ غضب لائے گا ہماری زندگی میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک نقصان پہنچائے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی سود کے معاملے میں پڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں غضب ڈھائے گا, اس کی زندگی میں منحوسی آئے گی اور اس کی آخرت تو گئی, اس کی آخرت تو برباد ہو چکی ہے جو سود کے اندر معاملہ داری کرتا ہے. کون شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ مگر آج ہم مسلمان قوم, مسلمان امت سود میں ملوث ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں یہودی جو اسرائیل میں رہتے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, وہ ایک یہودی دوسرے یہودی کو سود کی بنیاد پر پیسہ لیتا یا دیتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا گیا کہ a Jew cannot lend money to another Jew on the basis of interest. یہ کہا گیا. تو اس بنیاد پر, اس حکم کی بنیاد پر ایک یہودی دوسرے یہودی کو سود کی بنیاد پر پیسہ لیتا ہے دیتا نہیں. مگر آج مسلمان, ہماری قوم یہودیوں سے کیا گئی گزری ہو چکی ہے, یہودیوں سے گئے گزرے ہو چکے ہیں. ہم سود کے معاملہ داری میں پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا تذکیہ بتایا, ان سب چیزوں کو بتایا. معراج, شب معراج جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے مکے سے بیت المقدس, بیت المقدس سے آسمان, آسمان سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے مکہ, یہ سفر بس یہی معراج ہے. نہیں, معراج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفے کیا دیے, معراج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نصیحتیں کی ہیں. ایک معراج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے, نماز, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور اللہ کی مغفرت. اور دوسری جو معراج ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی. کیا نصیحتیں کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی تم نماز اذان سنتے ہو نماز کے لیے دوڑ اٹھو, اور تم جھوٹ مت بولو, اور تم زنا مت کرو, اور تم سود مت کھاؤ. یہ 4 چیزیں اگر آپ غور کریں گے دنیا میں اور مسلمان امت میں یہ عام ہے, دنیا میں اور یہ مسلمان امت میں عام ہے. کیا؟ سب سے پہلے مسلمان امت میں کیا عام ہے؟ جیسے اذان سنتے ہیں, ہاں بھائی 5 منٹ سے اٹھ کر جائیں گے, 10 منٹ سے اٹھ کر جائیں گے, ابھی تو اذان ہوئی 5 منٹ سے نکل جائیں گے, اور ایسے ہوتے ہوتے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے. اس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کے سر پر پتھر مار کر پھوڑیں گے اس کے سر کو, یہ عذاب ہے. دوسرا اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو. جھوٹ جیسا کہ میں نے کہا عام, تکیہ کلام, 5 الفاظ جب ہم ہمارے منہ سے نکالتے ہیں, 5 سینٹنس ہمارے منہ سے نکالتے ہیں تو ان میں سے 3 جھوٹ, انشاءاللہ کا لفظ جھوٹ کے بدل میں استعمال کرتے ہیں. ایسی ہماری مسلمان قوم ہو چکی. تو اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس سے آگے میں کیا بتا سکتا ہوں. تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا سے دور ہو جاؤ.
کسی شخص نے کہا اگر کسی قوم کو یا کسی دیش کو یا کسی ملک کو بنا لڑائی کے، بنا ہتھیار کے، بنا جنگ کے کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی دیش کو اگر برباد کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں میں زنا خوری عام کر دو، وہ عام کر دو، بس پورا ملک برباد ہو جائے گا، پورا دیش برباد ہو جائے گا، یا پھر پورا قوم برباد ہو جائے گی زنا کاری سے۔ یہ آج کامن، یہ آج عام ہوتی نظر آ رہی ہے مسلمان امت کے اندر۔ اس سے دور ہونا بہت ضروری ہے، اس سے دور ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ غضب کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، جب ہم کو ہر چیز کا حساب اور کتاب دینا ہے، کیا کرنے والے کیا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں دو معراجوں سے نصیحتیں کیا ملتی ہے؟ پہلی معراج سے تحفہ، دوسری معراج سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ معراج جب ہم یاد رکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان کس کی تیاری کرتے ہیں؟ نوجوان یہ تیاری کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بائک میں پیٹرول کتنا بھرا جائے اور روڈوں پر کس طریقے سے گاڑی کو بھگایا جائے اور شہر سے کتنی دور جا کر رات میں واپس آ جائے، یہ پلاننگ چل رہی ہے نوجوانوں کے اندر۔ آج شب معراج کے نام پر ہمارے معصوم نوجوان، بے علم نوجوان یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے نصیحتیں کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معراج کا مقصد دیا ہے اس کو اٹھا کر پڑھے اور اس پر توجہ دے۔ اصل معراج تو یہ ہے، اس کا تحفہ ہے، اس کی نصیحتیں ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ پورا واقعہ پیش آتا ہے۔ میں نے جب پہلے معراج کا جو واقعہ میں بتا رہا تھا آپ کو، اس کا میں آخر کا جو حصہ جو پیش آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، جب کفار مکہ کے پاس آتے ہیں تو کفار مکہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا، اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، میں ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7ویں آسمان پر گیا اور وہاں پر اسی طور پر میں واپس آ گیا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں موقع مل چکا ہے کہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مہینوں لگ جاتے ہیں مکے سے بیت المقدس جانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایک ہی رات میں جا کر بھی آ گئے۔ آج کے دور میں فلائٹ سے اگر ہم جائیں گے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے مکے سے بیت المقدس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں جا کر کیسے آ گئے؟ یہ سوال آ سکتا ہے، کفار مکہ کو بھی آیا تھا۔ تو کہے کہ اب تو نبی کو ہم اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر کر ہی رہیں گے۔ جاتے ہیں صدیق کے پاس، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک ہی رات میں ایک شخص مکے سے بیت المقدس گیا اور آسمان میں گیا، واپس بیت المقدس گیا اور واپس مکہ آ گیا، تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ میں تو اس واقعے پر، اس بات پر یقین نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی تو باتیں تمہارے نبی کہتے ہیں، یہی تو واقعہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کیا میرے نبی کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے نبی نے اس بات کو کہا ہے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑی چیز پر ایمان لاتا ہوں، تو یہ تو میرے لیے چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ 23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ 23 سال کے وقفے میں جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ یہ تو بہت بڑا پروسیس ہو گیا نا، 23 سال۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں تو اس چیز پر ایمان لایا ہوں، تو یہ معراج کا واقعہ تو میرے لیے چھوٹا واقعہ ہے، میں تو اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ اگر نبی نے کہا تو میں ایمان لاتا ہوں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملتا ہے صدیق، یعنی سچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم انہیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ کہتے ہیں کہ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزام لیں گے۔ ایگزام کس طور پر؟ اگر آپ واقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے ہیں اور وہاں سے واپس آئے آگے یہ بات آپ کہتے ہیں، تو ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ کر 2 سوالات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمارا قافلہ گیا ہے شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، تو ہمیں بتا دیجئے کہ وہ قافلہ کہاں پر ہے اور کب وہ پہنچے گا اور کب وہ واپس ہمارے مکہ کی طرف آئے گا، یہ ہمیں بتا دیجئے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس واقعے میں سے ایک اونٹ نکل کر ادھر ادھر ہو گیا تھا، پھر وہ اپنے قافلے میں واپس آ گیا. جب تمہارا قافلہ واپس آئے گا تو ان سے یہ بات پوچھ لینا، اور قافلہ اس وقت پر، اس دن اس وقت پر، فجر کے وقت پر سورج جب طلوع ہوگا، سورج کی تو شعائیں جب زمین پر پڑے گی، یہ قافلہ مکے میں داخل ہوگا اور اس کا سب سے پہلا اونٹ کا کلر گیہوں کا ہوگا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دوسرا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد الاقصی کا نقشہ بتائیے. ہم تو کئی بار جا اور آ چکے ہیں مسجد الاقصی تک، ہمیں پتا ہے کہ مسجد الاقصی کا نقشہ کیسا ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بتا دیجئے، اگر آپ سچے نبی ہیں اور وہاں پر ایک رات میں جا کر آئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مکے کی وادیوں میں نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد الاقصی لا کر ٹھہرا دیا. کیا اللہ نے، مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا اس چیز کا، مگر اللہ کی مدد سے اللہ نے مسجد الاقصی کو لا کر میرے سامنے ٹھہرا دیا مکے کی وادیوں میں. جیسا لائیو ٹیلی کاسٹ کہتے ہیں نا ہم، اسی طرح لائیو ٹیلی کاسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مسجد الاقصی کو لا کر ٹھہرا دیا تھا. مسجد الاقصی کو دیکھتے ہیں اور اس کا نقشہ بتاتے ہیں، باریک باریک چیز کا نقشہ بتاتے ہیں، ہر چیز کا نقشہ بتا دیتے ہیں. کفار مکہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اتنی بار مسجد الاقصی گئے اور آئے ہیں، ہمیں اتنی باریکی سے مسجد الاقصی کا ہمیں نقشہ پتہ نہیں ہے، مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریکی سے نقشہ ہمیں پہچان کر بتا رہے، ہمیں پورے ڈیٹیل میں بتا رہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کیسا ہوا؟ اللہ کی مدد سے اللہ نے مسجد الاقصی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے لا کر ٹھہرا دیا. جیسے آنکھوں کے سامنے لا کر ٹھہرا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ کھینچ کر کفار مکہ کو بتا دیا. پہلا سوال جو کیا تھا انہوں نے، کیا تھا؟ قافلہ کا. اب وہ بیٹھ گئے کہ اگر یہ قافلہ اس دن اس وقت سورج طلوع ہونے کے ٹائم پہ نہیں آئے گا تو اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں گے. اب کفار مکہ بیٹھ گئے، سورج طلوع ہو رہا ہے، فجر کا وقت ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج کی شعائیں زمین پر پڑتی ہے مکے میں وہ قافلہ داخل ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سب سے پہلا اونٹ گیہوں کے رنگ کا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں اس قافلے کو، اس وقت اس دن، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی نے کہا، محمد نے کہا کہ ایسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا ہو گیا. تو بحرانگی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جادوگر ہے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، کہہ دیتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے معجزات دکھائے، اتنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار مکہ کو اتنے معجزے دکھائے کہ تم ایمان لا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر اور اللہ پر. اتنے معجزے دکھانے کے باوجود بھی کفار مکہ باز نہیں آئے، اور اتنے معجزے دکھانے کے باوجود بھی کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے. صحیح کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے ہدایت نہیں دیتا. جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی اسے ہدایت کیوں دے؟ کفار مکہ یہ ٹھان کر بیٹھ گئے تھے کہ اب ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے 365 بدھ ہمارے خدا ہے، ہمارے الہ ہے، ہمارے معبود ہے. یہ ٹھان کر وہ بیٹھ گئے تھے. اتنے معجزے دکھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے. آج مسلمان قوم بھی ایسی ہو چکی ہے، اتنے معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. قرآن مجید اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے، قرآن مجید کے اتنے بڑے بڑے احکامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے بڑے احکامات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، ہم کو حقوق ادا کرنا ہے، حقوق العباد ادا کرنا ہے، حقوق اللہ عبادت کرنا ہے، ہر چیز کرنا ہے، سب پتہ ہے، لیکن ہم سے عمل نہیں ہوتا. یہی تو پرابلم ہے، یہی تو مشکل ہے، یہی تو پریشانی ہے جو کفار مکہ میں بھی پائی گئی تھی. سب چیز کرنا ہے مگر وہ کرتے نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، معجزے دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا نزول دیکھتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، مگر ایمان وہ نہیں لائے. تو بہرحال میرے اس درس کے اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شب معراج کا تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے نماز کی شکل میں، تو نماز قائم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ بھی دی ہے، اس کھلی چھوٹ کی بنیاد کا اس کو فائدہ بنا کر ہم مسلمان، ہم انسان جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اسی طرح جن بھی چند جو ہے شرارتی جن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، تو ان سب چیزوں سے باز آ جائیے۔ شب معراج جب ہمارے دماغ میں آتی ہے، تصور آتا ہے، تو نماز کو یاد کریے، صلاح کو یاد کریے، 5 وقت کی نماز کو یاد کریے، اور قرآن مجید کی ان آخری 2 آیتوں کو یاد کریے سورہ بقرہ کی، اور اللہ کی مغفرت کو یاد کریے۔ جو بھی ہم نے گناہ کیا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کی، قرآن مجید کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان سب کی جو ہم نے نافرمانی کی، ان سب سے باز آنے کی کوشش کریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مغفرت مانگنے کی کوشش کریے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معراج کی تحفہ۔ دوسرے معراج کا تحفہ جھوٹ سے باز آنا ہے، سود سے باز آنا ہے، زنا سے باز آنا ہے، اور اذان جیسے ہی ہم سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی جب ہم آواز سنتے ہیں، ہمارا جسم اور ہماری روح نماز کے لیے ہم تیار کر دیں۔ یہی ہے معراج کا تحفہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔